میرے پاس تم لوگوں کی صداقت پر شبہ کرنے کا کوئی معقول جواز نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ اپنے حالات کے قیدی ہوتے ہیں۔ میں نے خرطوم سے رابطہ قائم کر لیا ہے کیونکہ اسمارہ کا یونٹ وہیں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ جواب آتے ہی میں تمہیں ہر قسم کا تعاون فراہم کروں گا۔ یوسف کے لبوں پر پہلی بار معذرت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خرطوم میں کیتھی مار یونٹ چیف تھی؟ میں نے سوال کیا۔ تھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ لمبی کہانی ہے۔ خرطوم سے وہ مجھے ساتھ لے کر چلی تھی، پھر اسمارہ سے احمد کو بھی شامل کر لیا، لیکن بحیرہ احمر میں ہی ہمیں اس کی لاش سمندر کے حوالے کرنی پڑی۔ لاش؟ تو کیا وہ مر گئی؟ ہاں، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ سیتا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ تو بڑی دلیر لڑکی تھی۔ یوسف کی حیرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ذاتی معاملہ تھا۔ وہ یک طرفہ طور پر کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور جب اسے کامیابی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ احمد اداس لہجے میں بولا۔ ناقابل یقین! میرا تو اندازہ تھا کہ وہ صنف مخالف سے کوئی اثر قبول ہی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا کب؟ کب کا واقعہ ہے یہ؟ کل رات ہم ایک مشن پر تھے اور دشمن کو قابو کر کے اس کی لانچ پر قبضہ کر چکے تھے کہ یہ اندوناک واقعہ پیش آ گیا۔ تمہارا شانہ بھی زخمی ہے؟ ڈریسنگ کا انتظام ہو تو میں اپنے شانے کا حشر بھی دیکھنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یوسف نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ احمد کے اشارے پر ہم سب اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ شاید اس عمارت کا اسٹڈی روم تھا، لیکن وہاں فرسٹ ایڈ کا بہت بہتر انتظام تھا۔ مرہم پٹی سے لے کر زود اثر انجیکشن تک ہر چیز وہاں موجود تھی۔ یوسف نے جیکٹ اتارنے میں احمد کو مدد دی، پھر اسے آرام دہ کرسی پر بٹھا کر احتیاط سے اس کی پٹیاں کھولنے لگا۔ اسی وقت یوسف کا ماتحت بوکھلایا ہوا وہاں پہنچا، اور یوسف احمد کو چھوڑ کر اس کے ہمراہ گوشے میں چلا گیا۔ چند ثانیوں تک وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ یوسف کے ماتحت کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، اور یوسف کے چہرے پر بھی تردد کے آثار واضح تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں یہ جگہ فوراً چھوڑنی ہوگی، یوسف نے واپس لوٹ کر اعلان کیا، اور ہم سب ایک مرتبہ پھر اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے دفتر پر چھاپا مارا ہے، اور ان کی ٹولی کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتی ہے۔ مگر کیوں؟ احمد نے غیر ارادی طور پر سوال کیا۔ وقت برباد مت کرو، یہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ یوسف کا لہجہ سخت ہو گیا، پھر وہ احمد کو جیکٹ پہننے میں مدد دینے لگا۔ اسی لمحے کسی قریبی کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی، اور یوسف کا ماتحت باہر دوڑ گیا۔ خرطوم سے نجیب کا پیغام آ گیا ہے، مدام کیتھی صفدر علی کے ساتھ کسی طویل مہم پر ہیں۔ واپس آ کر اس نے یوسف کو اطلاع دی۔ یہاں سے نکلو۔ یوسف یہ کہتا ہوا راہداری کی طرف لپکا، پھر اچانک اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اس مکان کے باہر کئی بھاری گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ شاید وہ لوگ آ گئے تھے جن سے یوسف خوفزدہ تھا۔ فرار کا سامنے والا راستہ بظاہر مسدود ہو چکا تھا، اور یوسف شدید ذہنی الجھن کے عالم میں راہداری میں کھڑا تھا۔ پھر وہ اچانک ہی واپس مڑا۔ ادھر آؤ، عقبی راستے کی طرف۔ ہم چاروں اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور اگر انہوں نے مکان کے گرد گھیرا ڈال دیا ہو تو؟ یوسف کے پیچھے بڑھتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یوسف کے لہجے میں اعتماد مفقود تھا، اور وہ سیتا کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی طرف نہ دیکھو، سوال میں نے کیا تھا۔ اگر وہ لوگ مکان کے عقب میں موجود ہوئے تو کیا ہوگا؟ پھر تصادم کے سوا اور کیا صورت باقی رہ جائے گی؟ اگر تصادم ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ہم باہر بھاگنے کے بجائے اندر ہی ٹھہریں؟ اس طرح کم از کم ہمیں اپنے مورچوں کی مضبوطی کا اندازہ رہے گا، اور ہم بے خبری میں مارے جانے سے بچ سکیں گے۔ احمد نے بھی آگے بڑھ کر میری تائید کی۔ نکل کر لڑنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ جس کو جدھر موقع ملا وہ ادھر فرار ہو سکے گا، اندر ہم محصور ہو کر نہ رہ جائیں۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی فیصلہ کرو، ہمارا باتوں میں وقت برباد مت کرو، ہم لوگ اس وقت محض تماشائی ہیں۔ میں نے اپنے وجود میں ہیجانی کیفیت محسوس کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ ہم سے بولا، اور پھر اپنے ماتحت سے مخاطب ہو گیا، تم یہیں رکو گے اور خود کو سارے معاملے سے لا تعلق رکھ کر محض ایک تنخواہ دار ثابت کرو گے جسے یہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔
سمجھ گیا۔ اور میں اس کے پیچھے عقبی راستے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس نے احمد کی نیت پر کسی شک و شبے کا اظہار کیے بغیر نہایت اطمینان سے قربانی کا بکرا بننے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ وہ عمارت خاصی وسیع تھی، کم از کم باہر سے مجھے اس کی صحیح وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہم 2 راہداریوں اور 3 کمروں سے گزرنے کے بعد عقبی برآمدے میں جا نکلے جہاں گہری تاریکی کا راز تھا۔ اس عمارت کے تمام کمرے بھی ضروریات زندگی سے آراستہ نظر آئے، لیکن ہمیں وہاں اپنی نفری کے سوا کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ برآمدے کے بعد ویران لان تھا جس کے اختتام پر احاطے کی عقبی دیوار پھیلتی چلی گئی تھی۔ یوسف اسی دیوار میں نصب آہنی پھاٹک تک پہنچا جو مقفل تھا، اور جتنی دیر میں اس نے قفل کا جائزہ لیا، سیتا ماہرانہ انداز میں پھاٹک عبور کر کے باہر پہنچ گئی۔ جلدی باہر آؤ، میدان صاف ہے۔ باہر سے سیتا کی پرجوش مگر سرگوشیانہ آواز سن کر وہ دونوں ہی چونک پڑے، کیونکہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ سیتا ان کی بے خبری میں پھاٹک پر چڑھ کر باہر کود چکی تھی۔ سیتا کی آواز نے تینوں کے لیے تازیانے کا کام کیا، اور ہم قفل پر کوئی توجہ دیے بغیر پھرتی سے پھاٹک پر چڑھ کر باہر کود گئے۔ پختہ فٹ پاتھ پر قدم ٹکتے ہی احمد کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی دردناک آواز ابھری۔ کیا ہوا؟ سیتا نے آگے بڑھ کر پھرتی سے اسے اپنے ہاتھوں پر سنبھال لیا، اور میرے وجود کے کسی گمنام گوشے میں تلخی کی ایک موہوم سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے احمد کا بایاں شانہ مضبوطی سے تھام کر قدر سختی سے اسے اس کے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے احمد سے چپتے ہوئے بلکہ قدر طنزیہ لہجے میں پوچھا، جو اسے ناگوار گزرا، مگر اس سے پہلے سیتا بول پڑی، اس کا داہنا شانہ زخمی ہے، اس کے لیے پھاٹک پر چڑھ کر باہر کودنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا تمہارے یا میرے لیے۔ تو تم اندر ہی رہتے نا؟ میں نے اپنی جذباتی حماقت محسوس کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا صفدر؟ اندر رہ کر وہ چوہے دان کا شکار نہ ہو جاتا؟ وقت برباد مت کرو، معمولی سے ٹھیس لگی تھی مجھے، اب میں پرسکون ہوں۔ یوسف کے ماں پر تیزی سے ویران سڑک عبور کر کے ہم لوگ دوسری طرف کی فٹ پاتھ پر ہو لیے۔ دوڑنے کی حد تک تیز قدموں سے چلنے میں ہمیں کوئی جھجک نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ علاقہ نہ صرف ویران پڑا تھا بلکہ سڑک پر روشنی نہ ہونے کے باعث قرب و جوار سے ہمارا دیکھ لیے جانا بھی ناممکنات میں سے تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد داہنی طرف ایک گلی نظر آئی، اور یوسف بے دریغ اسی میں گھستا چلا گیا۔ گلیوں وغیرہ میں وہ بھاگ دوڑ بمشکل 6-7 منٹ جاری رہی، اور آخر کار ہمارا قافلہ ایک متعفن گلی میں ایک بوسیدہ مکان کے دروازے پر جا رکا۔ میری گھڑی کے مطابق اس وقت رات کے 11:15 کا عمل تھا، اور گرد و پیش پر چھائی ہوئی ویرانی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مقامی باشندوں کے طرز معاشرت کے لیے وہ وقت خاصا نامناسب تھا۔ یوسف کی دستک کے چند لمحوں بعد مکان سے ایک عمر رسیدہ نسوانی آواز ابھری، جو اتنی رات گئے آنے والے کا نام جاننا چاہتی تھی۔ رفائی کا پیغام لایا ہوں، یوسف نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ دروازہ باعجلت کھول دیا گیا۔ بڑھیا نے اندر گھسنے والوں کو شدید حیرت کے ساتھ دیکھا۔ صحن میں جلنے والے بلب کی روشنی میں اس کا جھریوں بھرا چہرہ اس وقت متجسس نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے دوبارہ دروازہ بند کرنے تک اپنی زبان بند رکھی۔ ادھر چلے آؤ، اس نے کنڈی چڑھانے کے بعد صحن کے اختتام پر پہلو و پہلو بنے ہوئے 2 کمروں میں سے داہنی سمت والے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کمرے میں دھندلائی ہوئی روشنی والا ایک بلب روشن تھا، جو صحن میں اندھیرا ہو جانے کے بعد خاصا غنیمت نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے بلکہ پورے مکان ہی سے مفلوق الحالی نمایاں تھی۔ یوسف بلا تعمل فرش پر بچھی ہوئی گرد آلود دری پر بیٹھ گیا، اور ہم لوگ بھی جوتے اتارے بغیر دیوار کے سہارے وہیں ٹک گئے۔ بڑھیا کے سرخ و سفید چہرے پر چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں سار طلب انداز میں یوسف کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہمیں چند گھنٹوں کے لیے پناہ درکار ہے، صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے واپس لوٹ جائیں گے، یوسف نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بڑھیا اس کے قریب بھی ٹک گئی۔ یوسف کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ غالباً بڑھیا کا وہ سوال طے شدہ طریقوں سے متجاوز تھا، لیکن یوسف بڑھیا کو اس کی غلطی پر ٹوک کر آزردہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صابر اصلاحی، اس وقت غلط فہمی کی وجہ سے پولیس ہمارے تعاقب میں ہے۔ اوہ، تمہارا اپنا گھر ہے، بے فکری سے رہو، لیکن اپنی آوازیں اونچی نہ ہونے دینا۔ برابر والے کمرے میں میری بیٹی بدقت تمام تھوڑی دیر قبل سوئی ہے، ہماری ذات سے لبنہ کو تکلیف نہیں ہوگی۔
یوسف جوتے اتارتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو اسے؟ بڑھیا نے یوسف کی زبان سے اپنی بیٹی کا نام سن کر مسرت آمیز لہجے میں پوچھا، ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں یا نہ ملیں لیکن سب کے بارے میں واقفیت ضرور رکھتے ہیں۔ بڑی مصروف ہے اس کی زندگی بھی، صبح اسکول میں پڑھانے جاتی ہے، پھر 3 سے رات 11 بجے تک ایک اسٹور میں کام کرتی ہے۔ میں اسے دوہری ملازمت سے لاکھ منع کرتی ہوں پر وہ باز نہیں آتی۔ اس کی صحت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ کتنے لوگوں کی کفالت کرتی ہے وہ؟ سیتا نے غیر متوقع طور پر دخل اندازی کی۔ بھرے گھر میں بس ہم 2 ہی تو رہ گئے ہیں، باقی سب تو افسر اللہ بادشاہ میں یہودی حملوں کا ایندھن بن گئے۔ تمہارے اور اپنے لیے وہ دوہری ملازمت کرتی ہے؟ میں نے سیتا کا بازو دبایا مگر اس کے باوجود وہ بات آگے بڑھانے سے باز نہ آئی۔ محلے دار مجھے لکھپتی کنجوس سمجھتے ہیں۔ لبنہ سعادت مند بچی ہے جو محلے میں بھی نیک نام ہے، اس کے ذاتی اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری کمائی میرے حوالے کر دیتی ہے اور میں کنجوسی سے اخراجات نکالنے کے بعد سارا پیسہ جوڑتی رہتی ہوں۔ درست ہی سمجھتے ہیں، یہاں کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں جو دوہری آمدنی کی چغلی کھا رہی ہو۔ سیتا نے اس کمرے کی بے سر و سامانی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس موضوع پر ماں سے نہ الجھو۔ یوسف نے سیتا کی بات کاٹتے ہوئے دخل دیا، اگر میرے مذہب میں غیر اللہ کی پرستش حرام نہ ہوتی تو میں لبنہ کو ضرور قابل پرستش قرار دیتا۔ اس کی وہ خوبی تو میں بھی جاننا چاہوں گی، سیتا نے یوسف سے کہا۔ وہ نازک اندام گھریلو لڑکی ہے لیکن فلسطین کی آزادی کے لیے اس کا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ وہ جو کچھ کماتی ہے اس میں سے قلیل سی رقم اپنے گھریلو اخراجات کے لیے بچانے کے بعد سب کچھ PLO کے جہاد فنڈ میں دیتی ہے۔ وہ سمجھتی کہ محض اسی طرح وہ اپنے باپ، 5 بھائیوں اور ایک بہن کے خون کا انتقام لے سکے گی۔ ہمارے لیے اس کا جذبہ لائق صد احترام ہے۔ سیتا اور یوسف کے درمیان چند فقروں کا وہ تبادلہ بڑھیا کے لیے اس قدر جذبات انگیز ثابت ہوا کہ رقت سے گریز کے سبب اس کے جسم پر تشنج کسی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ منہ سے ایک لفظ بھی نکالے بغیر ہمارے کمرے سے چلی گئی۔ تمہیں اس سلجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دھیمی آواز میں غراتے ہوئے سیتا سے پوچھا۔ وہ سہم گئی۔ دوہری ملازمت کے ساتھ یہ مفلوق الحالی مجھے تو عجوبہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اب میں خاموش رہوں گی۔ نہ کارنامہ تو دکھا دیا، اب بولتی بھی رہو تو کوئی حرج نہیں۔ تجسس کو دور کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یوسف نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر سیتا سے بولا، کوئی اور بات رہ گئی ہو تو پوچھ لو مجھ سے۔ لبنہ اور اس کی ماں ہم سب کے لیے واجب الاحترام ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ماں بیٹی میں سے کوئی بھی اپنے جذبہ حریت کی تشہیر پسند نہیں کرتی۔ جذبہ حریت؟ سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ یوسف نے سیتا کو گفتگو کی کھلی چھوٹ دے کر اپنی شامت کو دعوت دی تھی۔ ہاں، تم اسے جذبہ حریت ہی کہو گی۔ حریت اور انتقام میں فرق ہوتا ہے۔ لبنہ کی روح اپنے گھر والوں کے انتقام میں سے لگ رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہی جو تم نے سنا۔ حریت بجائے خود انتقام ہی کے پردے سے جنم لیتی ہے۔ پہلے حکمرانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر عمل اور رد عمل کے طور پر حاکم کی طرف سے، ظالم اور محکوم کی طرف سے انتقام کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی عمل بالآخر حریت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ آزادی کی راہ پر لے جانے والے انتقام کا جذبہ اجتماعی ہوتا ہے۔ جب انتقام کا جذبہ بکھرے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں سرایت کر جائے تو وہ آزادی کی تحریک کا رخ اختیار کر لیتا ہے، لیکن 2-4 لوگوں کا انتقامی جذبہ حریت کی تعریف میں نہیں آتا۔ یعنی تم لبنہ اور اس کی ماں کو حریت پسندوں کی فہرست سے خارج کر رہی ہو؟ دانستہ نہیں بلکہ اصولی طور پر۔ سیتا کے وہ الفاظ میرے لیے تحیر آمیز تھے۔ لبنہ اور اس کی ماں کو محض ایک مجبوری نے تمہارے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اگر لبنانی کیمپ میں ان کے اہل خانہ بربادی اور موت کا شکار نہ ہوئے ہوتے تو آج ان کے جذبات قطعی مختلف ہوتے۔ وہ ذاتی سطح پر اسرائیل سے اپنے پیاروں کا انتقام نہیں لے سکتی، لیکن ان کے نزدیک PLO روئے زمین پر ایسی واحد تنظیم ہے جو اسرائیل کے خلاف صف آرا ہے۔ لہٰذا وہ لڑکی تمہیں پیسہ فراہم کر کے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کی کوشش کر رہی ہے۔
لبنہ کی دوہری ملازمت اور کٹھن زندگی کا جذبہ آزادی سے کوئی تعلق نہیں۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ صاف اور سیدھی بات، اگر آج لبنہ کو علم ہو جائے کہ قطب شمالی پر رہنے والے 4 ڈاکو اسرائیل کو بدترین جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ شاید پی ایل او کو دینے والے سارے فنڈز ان کو منتقل کر دے گی۔ اس میں تمہیں بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم مفروضات پر بات کر رہی ہو، اور مفروضات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تک میں تمہاری باتوں سے جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پی ایل او کا موازنہ قطب شمالی کے ڈاکوؤں سے کرنا ہرگز نہیں۔ میرا نشانہ پی ایل او ہرگز نہیں تھا۔ میری ساری گفتگو کا مقصد لبنہ اور اس کی ماں کی نیت بلکہ مقاصد کا حقیقی تجزیہ تھا۔ اسی وقت لبنہ کی ماں کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کی ورم آلود آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پچھلے چند منٹ اس نے روتے ہوئے گزارے تھے۔ تم لوگ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے دروازے پر رک کر کسی کو خاص طور پر مخاطب کیے بغیر بھررائی آواز میں پوچھا۔ نہیں، تم آرام کرو، ہم صبح 5 بجے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ وہ خاموشی سے مڑی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ سیتا نے چاروں کے لیے دری خاصی محنت سے صاف کی، پھر ہم بے فکری کے ساتھ اسی پر دراز ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت سے تمہارے مراسم کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے اپنے برابر میں لیٹے ہوئے یوسف سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رفائی اس بڑھیا سے رابطے کا کوڈ ہے، بدترین حالت میں بھی یہ ہمیں بہترین تعاون فراہم کرتی رہی ہے۔ اس کی بیٹی کو دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے مجھے۔ میں نے کنکھیوں سے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مدقوق سی لڑکی ہے، جوان ہے، مگر خد و خال اور صحت کے اعتبار سے ڈھلی ہوئی عمر کی عورت معلوم ہوتی ہے، مگر دھن کی تو پکی لگتی ہے۔ وہ تو ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ یہ ٹھکانہ میرے مکان سے قریب ترین تھا، یہاں فون وغیرہ کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ صبح دوسرے ٹھکانے پر منتقلی کے بعد ہی اصل صورتحال کا اندازہ ہو سکے گا۔ نہ جانے ان لوگوں نے میرے مکان پر کیوں چھاپا مارا تھا۔ صحیح خبر تو میرا ماتحت ہی دے سکے گا۔ تمہارے رد عمل سے تو ایسا محسوس ہوا جیسے تم ان سے واقف ہو۔ اس علاقے میں پی ایل او پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے، مگر کیوں؟ شمالی یمن اعتدال پسند سیاسی خطوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں ہمیں انتہا پسند بائیں بازو میں شمار کیا جاتا ہے جو روس کے زیر اثر ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ قطعی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ روس ہماری تنظیم کی اصولی حمایت کرتا ہے، لیکن اپنی پالیسیوں کے معاملے میں ہم برادر عرب ملکوں کے مشورے پر انحصار کرتے ہیں۔ تو پھر روسی بلاک سے وابستگی کا تصور کیا ہے؟ یمن خصوصی حالات کا علاقہ ہے، مقامی معاملات میں ذرا بھی توازن خراب ہو تو افراد اور جماعتوں پر الحاد پرستی اور ملکی مفادات سے انحراف کا الزام بآسانی عائد کر دیا جاتا ہے۔ تمہاری بات بآسانی قابل قبول نظر نہیں آتی، مگر ایسا ہی ہے۔ آج کل ہم محض اسی لیے عتاب میں ہیں کہ پچھلے ہفتے شمال اور جنوب کے درمیان چند تلخ بیانات کا تبادلہ ہوا ہے۔ یوسف سے مزید کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے مجھے اٹھانے والی سیتا تھی، اور اپنے ساتھیوں میں شاید مجھے سب سے آخر میں جگایا گیا تھا۔ بڑھیا قہوے، پنیر اور ڈبل روٹی سمیت ہمارے کمرے میں موجود مہمانداری میں مصروف تھی۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ صحن میں واقع غسل خانے میں منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے بڑھیا سے سوال کیا۔ سو رہی ہے، میں اسے 6:15 سے پہلے نہیں اٹھاتی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی جو صبح کے 5:30 بجا رہی تھی، اور پروگرام کے مطابق ہمیں لبنہ کے بیدار ہونے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم چاروں نکل آئے۔ پرپیچ گلیوں سے گزرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ہم چاروں کشادہ سڑک پر جا نکلے۔ یوسف کے لیے وہ شہر اجنبی نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی وہ عجلت میں ایک فون بوتھ سے کسی کو کال کر رہا تھا۔ فون سے فارغ ہو کر وہ ہمیں بوتھ کے قریب ہی ایک درخت کے سائے میں لے گیا، جہاں دور سے ہمیں بآسانی دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار بوتھ کے قریب فٹ پاتھ کے کنارے رکی، اور یوسف ہم تینوں کو لے کر اسی کی طرف بڑھ گیا۔ یوسف ڈرائیونگ سیٹ پر موجود اکھرے بدن اور گندمی رنگت والے مقامی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ہم تینوں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے فکر تھی تمہاری، مقامی نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس ستارے ہی اچھے تھے جو بچ نکلا۔ عامری کو وہ ساتھ لے گئے ہیں، مکان میں بھی خاصی توڑ پھوڑ مچائی گئی ہے۔ عامری نے شاید تمہارے نکلنے کے بعد اور ان کے گھسنے سے پہلے مجھے فون کر دیا تھا۔
میں آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچا تو میدان صاف ہو چکا تھا۔ تھے کون وہ لوگ؟ صحیح تو نہیں ہو سکا، لیکن تقریباً اسی وقت تمہارے مکان کے سامنے والی سڑک پر بقالہ راشد والے نے ایک فوجی ٹرک گزرتے دیکھا تھا۔ تو وہی ہوا جس کا 2 روز سے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا خطرہ؟ کچھ لوگ ہمیں حکومت کے خلاف تازہ ترین ناکام بغاوت میں ملوث کرنے کے در پر ہیں، اور کل رات کا چھاپا بھی شاید اسی مہم کی کڑی تھا۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد کیپٹن خلیل کی خودکشی نے صورتحال کو الجھا دیا ہے۔ حکام اب اندھیرے میں ہاتھ پیر چلا رہے ہیں، مگر اس معاملے میں تمہاری ذات کیوں ملوث کی جا رہی ہے؟ چند روز پہلے ایک بڑی دعوت میں اسی میز پر بیٹھا تھا، یوسف پرخیال لہجے میں بولا۔ شاید ہماری وہ یکجائی کسی نے نوٹ کر لی ہو۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ قاہرہ کی ملٹری اکیڈمی سے میری اور اس کی دوستی ہے، ہمارے درمیان رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ اگر مجھے وہم بھی ہو جاتا نا کہ اس کے ذہن میں کوئی سازش پک رہی ہے اور یہ 3 روز بعد وہ پکڑا جانے والا ہے، تو شاید میں اس کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتا۔ یہ تمہارے مہمان حادثاتی طور پر یمن میں آ نکلے ہیں۔ احمد کو ایتھوپیا واپس جانا ہے، باقی دونوں پاکستان جائیں گے۔ ایتھوپیا کے لیے تو میں آج رات ہی بندوبست کرا دوں گا، بشرطے کہ تمہارے مہمان کو خلاصی بننے میں اعتراض نہ ہو۔ اعتراض؟ مجھے تو دیری مسرت ہوگی، نکلنے کی راہ چاہیے بس۔ احمد اضطراری طور پر یوسف سے پہلے ہی بول پڑا۔ بس یہ خیال رہے کہ اس کا داہنا شانہ بری طرح زخمی ہے، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ میری لانچ جبوتی کے لیے اناج لے کر جا رہی ہے، راستے میں سے ایتھوپیا کے کسی بھی ساحلی گھاٹ پر اتار دیا جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے جبوتی سے ایتھوپیا میں داخل ہونا زیادہ آسان ہوگا، ویران ساحل سے راستہ تلاش کرنا ذرا دشوار ہوگا۔ تھوڑی دیر کی مسافت کے بعد وہ سیاہ کار ایک وسیع حویلی نما مکان کے احاطے میں داخل ہو گئی، جہاں پھاٹک پر ایک باوردی پہرے دار موجود تھا۔ وہ عمارت قدیم اور جدید طرز تعمیر کا حسین امتزاج تھی۔ کار سے اتر کر اندر داخل ہونے پر اندازہ ہوا کہ تعمیر میں عمارت کے مردانہ اور زنانہ رہائشی حصوں کو ایک دوسرے سے مکمل طور پر علیحدہ رکھنے کا خاصا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ بات ہم لوگوں کے لیے سہولت کا باعث تھی۔ مردانہ حصے میں شاید مہمانداری کے خیال سے ہی متعدد آراستہ کمرے موجود تھے۔ دیوان خانے میں مجہول وضاقتہ والے 2 ملازم اتنے سویرے بھی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ جسے جو کمرہ پسند آئے اپنا لے، میزبان نے کمرے دکھاتے ہوئے کہا، پھر معذرت کر کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ لبنہ کی ماں کے پاس ہماری رات خاصی سکون سے گزری تھی، مگر ہم تینوں کی حالت اتنی ابتر تھی کہ گرم پانی اور نرم گدے دار مسحریاں دیکھ کر ہر ایک پری کاہلی سوار ہونے لگی۔ میں گرم پانی سے دل کھول کر نہایا، پھر سیتا کے کمرے میں پہنچا تو وہ بھی تازہ دم ہو کر بستر پر دراز تھی۔ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ احمد کی روانگی کے بعد ہمارے بارے میں سوچنے کی نوبت آئے گی۔ چھت کا سایہ مل جانے کے بعد اب تو ہم چند روز بے فکری سے یہاں بھی گزار سکتے ہیں۔ یہاں تحفظ ضرور ہے، مگر اپنے گھر سے بے فکری میسر نہیں آئے گی، وہ تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اپنا گھر ابھی تک سنہرا خواب بھی معلوم ہوتا ہے، شاید اس کی تعبیر بھی مل جائے۔ اسی وقت دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور پھر یوسف اندر آ گیا۔ تم لوگ تو نہا دھو کر پہچانے نہیں جا رہے؟ اگر تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تو ہمارے لیے کیپٹن خلیل کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اسے بھول جاؤ، دوبارہ اس کا نام زبان پر بھی نہ آئے۔ غیر ملکیوں کے لیے یہاں کے مقامی واقعات شجر ممنوع ہیں۔ تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ باقر، عبد الباقر۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سیتا بھی ہمارے پیچھے ہو لی۔ وہ بہت نفیس اور فراخ دل آدمی ہے، اس سے میری محض چند برس پرانی دوستی ہے، مگر مجھے اس پر اندھا اعتماد ہے۔ تنظیم سے باہر کے آدمیوں کو رازوں میں شریک کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، مگر باقر کے معاملے میں نے اوپر والوں سے استثناء حاصل کیا ہوا ہے۔ وہ ہمارا گہرا ہمدرد اور معاون ہے، لیکن باضابطہ طور پر ہم سے منسلک نہیں ہے۔ دیوان خانے میں ایرانی ساخت کے فرشی قالین پر دسترخوان سجا ہوا تھا، جس پر ناشتے کے لیے اشتہا انگیز لوازمات موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی عبد الباقر پرتپاک انداز میں آگے بڑھا اور مجھ سے یوں بغلگیر ہو گیا جیسے برسوں کے بعد میری اور اس کی پہلی ملاقات ہوئی ہو۔ تمہارا نام سنا تھا میں نے، مگر یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ کسی وقت تم میرے مہمان بھی ہو سکتے ہو؟ وہ مجھے زور زور سے بھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہاں کوئی خادم موجود نہیں تھا، شاید انہیں آزادانہ گفتگو میں حارث سمجھ کر باہر بھیج دیا گیا تھا۔ یوسف نے اسے میرے اور سیتا کے بارے میں بتا دیا تھا، لہٰذا عبد الباقر ہم دونوں کے لیے بچھا جا رہا تھا۔ ہر 2-4 فکروں کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح اپنی مسرت کا اظہار کیے جا رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ تم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی اس گھر میں رہو گے، یہاں تمہیں پوری آزادی ہوگی، مگر تمہاری بیوی کو میں اپنی بیگمات سے متعارف نہیں کراؤں گا، وہ اس طرف نہیں آتی، اور اگر ایک بار تمہاری بیوی ادھر چلی گئی تو پوری حویلی میں اسی کا ذکر گردش کرنے لگے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ ناشتے کے بعد ہم تینوں باہر جا رہے ہیں۔ وہ احمد کے ساتھ یوسف کو بھی لے جا رہا تھا۔ کسی مہمان کی آمد تک پورا حصہ تمہارے تصرف میں رہے گا، دونوں خادم باہر ڈیوڑی میں موجود رہیں گے، کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ ویسے دوہرے بستر والی خوابگاہ میں ریفریجریٹر میں خوردنوش کا سارا سامان بھرا ہوا ہے۔ تم مسلسل مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ عبد الباقر بہت اچھا میزبان ہے، اور اب مقدر نے اسے تم جیسے مہمانوں سے نوازا ہے۔ بخدا کسی بھی خدمتگار سے ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو عبد الباقر اپنے چرمی چابک سے اس کی چمڑی گرا دے گا۔ یوسف نے ہنستے ہوئے کہا، تاکہ وہ بعد میں مہمانوں کو ہی کوستے رہیں۔ احمد نے عبد الباقر کی تعریف کے اس انداز پر اپنی ناپسندیدگی کا برملا اظہار کر ڈالا۔ یہ اپنے ملازموں کو اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ یوسف یک بیک سنجیدہ ہو گیا، اور ان سے بھی ایسی ہی وفاداری کی امید رکھتا ہے، اور اگر ان سے لغزش ہو جائے تو اس کا عتاب بھی ایسا ہی لرزہ خیز ہوتا۔ ختم کرو، آج صرف صفدر اور سیتا کی بات کرو۔ واللہ ان دونوں نے ازدواجی رشتے کی صحیح عظمت پہچانی ہے۔ اگر ان دونوں کو قانون کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے اعزاز میں اتنی بڑی دعوت دیتا کہ پورا یمن ان کے گرد جمع ہو جاتا۔ کاش حالات بدلنے پر یہ دوبارہ ادھر آ سکیں۔ عبد الباقر نے یوسف کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تک یہی گفتگو جاری رہی، پھر موقع پا کر عبد الباقر میرے قریب سرک آیا۔ پیتے بھی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ اقرار میں سر ہلایا۔ کوئی خاص ذوق؟ وسکی ہو اور عمدہ ہو بس۔ ڈریسنگ ٹیبل کے نچلے خانے میں شواز ریگل کے ادھے اور رائل ایجز کی ایک بوتل پڑی ہے، کچھ بچا تو رات کو ساتھ بیٹھیں گے۔ یوسف تو اس معاملے میں کوڑا ہے۔ بات پوری کر کے اس نے محبت آمیز انداز میں میرے شانے پر ہاتھ مارا اور اٹھ گیا۔ باہر بند آہنی باڈی والی جیپ تیار کھڑی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ تینوں ہی روانہ ہو گئے۔ میں سیتا کے ہمراہ انہیں الوداع کہنے باہر تک آیا۔ عبد الباقر نے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی تھی۔ رائفلوں سے مسلح 2 یمنی محافظ جیپ کے پچھلے حصے میں جا گھسے، جبکہ احمد اور یوسف اگلی ہی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، مجھے افسوس ہے کہ واپسی میں تم تنہا ہو۔ میں نے احمد سے ہاتھ ملاتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، مادام کے لیے میں اب بھی دل گرفتہ ہوں، کاش میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ احمد کی آواز بھر آ گئی۔ عبد الباقر گھاگ آدمی تھا، اس نے فوراً ہی جیپ اسٹارٹ کر دی۔ فی امان اللہ۔ میرے عقب سے سیتا کی آواز ابھری اور جیپ خفیف سے جھٹکا لے کر پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ میں چند لمحوں تک خالی الذہنی کے عالم میں وہیں کھڑا رہا، پھر سیتا کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہو گیا۔ ثنا ساحل سے دور تھا، اور عبد الباقر احمد کو اسی رات ایک لانچ سے جبوتی بھیجنے والا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان کا سفر خاصا طویل تھا۔ تم کیتھی کو نہیں بلا سکو گے؟ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ نئی خوابگاہ میں پہنچنے کے بعد سیتا نے سکوت توڑنے میں پہل کی۔ زندہ رہتی تو شاید تھوڑے ہی عرصے میں ذہن سے محو ہو جاتی، لیکن اس نے مرنے کے لیے جس حوصلے سے کام لیا اور جو چونکا دینے والا انداز اختیار کیا، وہ اس کی ذات کو مجھے کبھی نہیں بھلانے دے گا۔ اور میں ہی کیا، شاید تم بھی اسے نہ بھلا سکو۔ میں تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ اس نے دیدہ دلیری سے میرے سامنے تم پر اپنا حق جتایا تھا۔ دیدہ دلیری نہیں، وہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لو تھی۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے نچلے خانے سے رائل ایجز کی بوتل نکال لی۔ اسے واپس رکھ دو۔ تھوڑی سی لے لو، کیتھی یاد نہیں آئے گی۔
میں نے گلے تک ڈٹ کر ناشتہ کیا ہے، چلو لاؤ تھوڑی سی دے ہی دو۔ اصولاً ہمیں جلد سو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایتھوپیا سے یمن تک ہمارے شب و روز بے آرامی اور جان توڑ تھکان میں بسر ہوئے تھے، لیکن داغ فراق صحبت شب جو مدت سے پروان چڑھتا آ رہا تھا اس وقت اعصاب پر بری طرح سوار ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور وہ کیا وقت تھا۔ ہاں بس اتنا یاد تھا کہ سونے کی نیت کرنے سے قبل سیتا نے ساری کھڑکیوں کے دبیز پردے کھینچ کر کمرے میں اندھیرا کر دیا تھا۔ وہ کوئی آہٹ تھی اور اتنی واضح کہ میں ہڑبڑا گیا۔ گہری نیند کے خمار سے بوجھل پلکیں پوری طرح کھلنے بھی نہ پائی تھیں کہ اعصابی رد عمل کے تحت میں کوہنی کے بل بستر سے اٹھا اور نیم و آنکھوں سے تاریکی میں اپنے قریب کھڑے ہوئے اس تاریک ترسائی کی محض ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا وسنی ڈنڈا پوری قوت سے میرے سر پر دے مارا۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن ذہن سے پہلے زبان بے جان ہو چکی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔